بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ کے فوائد۔ بسم اللہ کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں ہم کچھ تھوڑے تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی وغیرہ سے نقل کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ، جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہ ہوگا۔ اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے تو اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اس قدر اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوا پیے، انشاءاللہ دوا فائدہ دے گی۔ حقائق: ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں نہایت سخت درد ہوا۔ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ارشاد ہوا کہ جنگل کی فلاں بوٹی کھاؤ۔ چنانچہ آپ نے کھائی اور فوراً آرام ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر وہی بیماری ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی دوا استعمال کی، مگر درد میں زیادتی ہو گئی۔ جناب باری میں عرض کیا کہ الہی، یہ کیا بھید ہے کہ دوا ایک مگر تاثیریں دو، کہ پہلی بار اس نے شفا دی، اس دفعہ بیماری بڑھائی۔ ارشاد الہی ہوا کہ اے موسیٰ، پہلی بار تم میری طرف سے بوٹی کے پاس گئے تھے اور اس دفعہ اپنی طرف سے۔ اے موسیٰ، شفا تو میرے نام میں ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے اور میرا نام اس کا تریاک ہے۔ حقائق: حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر گزرے تو دیکھا اس میت پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وہاں سے استنجا کر کے واپس آئے۔ اب جو اس قبر پر گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے۔ ارشاد ہوا کہ روح اللہ یہ سخت گنہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب میں بھیجا گیا۔ استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی۔ ہمیں حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کی نیکی سے ماں باپ کی نجات ہو جاتی ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ جس شخص کو کوئی سخت مصیبت پیش آ جائے وہ بسم اللہ 12,000 دفعہ اس طرح پڑھے کہ 1,000 بسم اللہ پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، پھر 1000 پر 2 نفل پڑھتا جائے، اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ جو شخص پاخانہ جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے اس کا جنات 17 دیکھ سکیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوتے وقت پڑھا تھا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اس وجہ سے بیڑا پار ہوا۔ تو جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو خدا چاہے تو وہ ڈوبنے سے بچے گا۔ جب آدھی بسم اللہ سے بیڑے پار لگتے ہیں تو پوری بسم اللہ میں کیا کیا برکتیں ہوں گی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا تو اس میں لکھا کہ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ اس کی برکت سے بلقیس ان کے نکاح میں آئیں اور اس کا پورا ملک یمن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آیا۔ غور تو کرو کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس طرح ذبح کے وقت پوری بسم اللہ نہیں پڑھتے بلکہ یوں کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس میں کیا حکمت ہے؟
حکمت یہ ہے کہ سورہ توبہ میں اول سے آخر تک جہاد اور قتال کا ذکر ہے اور یہ کافروں پر قہر ہے۔ اس طرح ذبح میں جانوروں کی جان لی جاتی ہے، یہ بھی جبر و قہر کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت رحمت کا ذکر نہ کرو۔ سبحان اللہ، تو جو شخص پوری بسم اللہ کا ورد کرے تو انشاءاللہ خدا کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص زہر لایا اور کہا کہ اگر آپ اس زہر کو پی کر سلامت رہیں تو ہم جان لیں گے کہ اسلام سچا ہے۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر وہ زہر پی لیا اور خدا کے فضل سے کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ شخص یہ دیکھ کر اسلام لے آیا۔ بادشاہ روم ہرقل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھا کہ مجھے درد سر کی بہت شکایت ہے، کچھ علاج کیجیے۔ آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی۔ جب بادشاہ وہ ٹوپی اوڑھتا تھا درد جاتا رہتا تھا اور جب اتار دیتا تھا درد شروع ہو جاتا تھا۔ اس کو سخت تعجب ہوا، اس نے ٹوپی کو کھلوایا، دیکھا تو اس میں ایک پرچہ لکھا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ غرض یہ کہ بسم اللہ میں بے شمار فائدے ہیں۔ اعتراض: بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بسم اللہ ہزاروں بار پڑھتے ہیں مگر کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا، لیکن اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھاری غذا بھی کھا لیں تو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ جواب: تمام دعائیں اور وظیفے مثل کارتوس کے ہیں اور پڑھنے والے کی زبان بندوق کے کارتوس یقیناً شیر کو مارتا ہے مگر کب؟ جب کہ اچھی رائفل سے استعمال کیا جائے۔ دعائیں تو وہی ہیں لیکن ہماری زبانیں صحابہ کرام کی سی نہیں۔ ہم اس زبان سے روزانہ جھوٹ، غیبت وغیرہ بکتے رہتے ہیں، پھر وہ تاثیر کہاں سے آئے؟ اگر قرآن پاک کی تاثیر دیکھنی ہے تو اچھی زبان پیدا کرو۔